نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المقيت ومن اسمائه الحسنى عز وجل المقيت. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ومن اسمائه الحسنى، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوبصورت ناموں میں سے عز وجل جو عزت اور جلال والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کیا نام ہے؟ المقیت. المقیت المقیت کے کئی ایک معنی ہیں. المقیت کا ایک معنی ہوتا ہے نگہبان، محافظ، صاحب اقتدار. لغت قریش میں المقتدر کے معنوں میں آتا ہے المقیت، رقیب کے معنوں میں. اور ایک معنی اس کا جو قوت دے. قوت کا مطلب ہے روزی، پرووائڈر، جو روزی دیتا ہے. اور قوت کو قوت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کی حفاظت کرتی، یعنی اس سے انسان کی زندگی قائم رہتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو رزق دیتا ہے جس سے ان کی زندگی قائم رہتی. تو یہاں جو ہم پڑھیں گے یہ مقیت رازق کے معنوں میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی شفاعت کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، یعنی کسی کے لیے کسی اچھے کام کی شفاعت کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کوئی کام بن جاتا ہے یا اس سے کوئی نیکی کا راستہ نکل آتا ہے، تو جو کچھ بھی اس بندے کے کہنے سے آگے خیر پھوٹے گی اس میں اس بندے کا حصہ ہوگا. مثلا کوئی شخص کسی کو داخل کرانے کے لیے آتا ہے کہ اس کو داخل کر لیں، اور وہ بچہ داخل ہو جاتا ہے، وہ دین پڑھتا ہے اور وہ آگے پڑھاتا ہے، تو سارا ثواب جس نے پڑھایا اس کو بھی ملے گا، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی ملے گا، جو اس کے ماں باپ ہے اس کو بھی ملے گا. لیکن یہ شخص جس نے بیچ میں شفاعت کی تھی، سفارش کی تھی، مدد کی تھی، اس کو بھی ملے گا، اس کا بھی حصہ لگ گیا. یکن لہ نصیب منہا. اگر کوئی کسی کی جائز سفارش کرے، اس کو کوئی جاب لگوا دے، یعنی ڈیزرو کرتا ہے، میرٹ پر ہے، لیکن اس کو ایک تھوڑی سپورٹ چاہیے، اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، کسی کو کہہ دیتا ہے، تو اب وہ جو کچھ کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اچھے کاموں پہ لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس کو بھی ثواب میں سے حصہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے، یعنی کسی ناجائز بات کی شفاعت کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر نگران. یا محافظ اور نگران کے معنوں میں آ رہا ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بیان ہوا ہے جہاں اس کے معنی نگران کے ہیں. پھر محافظ کے معنوں میں بھی لیں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. تو اس حفاظت میں یہ چیز بھی آتی کہ وہ اپنی مخلوق کو مرنے سے بچائے اور ان کو کھانا پینا دے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کے دیے سے مل رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی المقیت ہے. اللہ تبارک و تعالی هو المقیت. اللہ تبارک و تعالی وہ المقیت ہے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، الاقوات روزیوں کو، کلہا ساری کی ساری. اور ہر ایک کی روزی فرق ہے نا، چڑیا کی کچھ اور ہے، کبے کی کچھ اور ہے، کبوتر کچھ اور کھاتا ہے اور انسان کچھ اور کھاتے ہیں. کئی کئی اشتراک بھی ہے لیکن ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. کوئی تھوڑا کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، گھوڑا کچھ اور کھاتا ہے، اونٹ کچھ اور کھاتا ہے.
یہ ساری روزیاں اللہ نے پیدا کی ہیں. وَأَوْصَلَ إِلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ مَا يَقْتَاتُ بِهِ، اور پہنچایا ہر مخلوق کو جس سے وہ روزی حاصل کرے، یعنی اس چیز سے جوڑ بھی دیا، اس تک پہنچا بھی دیا. زرافہ جہاں سے کھاتا ہے اس کو گردن لمبی دے دی اور وہ اوپر سے کھا رہا ہے. اسی طرح اونٹ، بکری، یعنی اس کے بس میں کر دی، اس کے اپروچ میں بھی کر دیا، اس کو بھی دے دی اور وہ چیز بھی اس تک پہنچ گئی. یعنی اس نے پہنچا دی ہر مخلوق کو وہ چیز جس سے وہ روزی حاصل کرے، جس سے وہ کھا پی سکے. اب دیکھیں چیونٹی ہے اور کیڑے مکوڑے ہیں، ہر ایک کی روزی فرق ہے. وَأَوْصَلَ إِلَى الْكَائِنَاتِ أَرْزَاقَهَا، اور پہنچایا ساری کائنات کو اس کا رزق، یعنی ساری کائنات کا رزق ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہے اپنے قیام کے لیے، وجود کے لیے. وَصَرَّفَهَا بَيْنَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ كَيْفَ شَاءَ بِحَمْدِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَصَرَّفَهَا، اور ان کو پھیر دیا، بَيْنَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، ان مخلوقات کے درمیان، العظیمت جو بڑی بڑی ہیں، یعنی ان روزیوں کو پھیر بھی دیا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ شیر ایک ولڈر بیسٹ کو جب شکار کر لیتا ہے تو وہ سارے کا سارا نہیں کھاتا، اس کی ہڈیاں اور اس کی انتڑیاں اور سارے جسم کے سارے حصے نہ، وہ صرف ایک مخصوص حصہ کھاتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے. اب ہینوز آتے ہیں، وہ کچھ کھاتے ہیں، پھر جیکالز آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے. آخر میں ولچرز آتے ہیں اور وہ پھر اس کو صفائی کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا. تو ہر ایک کی طرف پھیر دیا اس نے کہ کس نے کیا کھانا. اب آپ دیکھیے کہ ہم انسان پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں لیکن اس کے چھلکے کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتے ہیں. تو ایک ہی درخت سے بعض اوقات ایک حصہ ایک کا ہے، دوسرا دوسرے کا، تیسرا تیسرے کا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کیف شاء، جیسے اس نے چاہا، بحمدہ، اپنی حمد کے ساتھ، وحکمتہ، اور حکمت کے ساتھ، وعلمہ، اور علم کے ساتھ، ورحمتہ، اور رحمت کے ساتھ. یعنی اس تقسیم پر اس کی تعریف بھی ہے اور اس تقسیم پر اس کی حکمت بھی سامنے آتی ہے اور اس کا علم بھی، اور سب اس کے علم ہے کہ کون کہاں ہے اور کس کو کہاں سے دینا ہے. یعنی اگر صرف اس پلانٹ کے اوپر پائے جانے والی مخلوق کو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، صرف انسان نہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کون انسان، کون جانور، جن، فرشتہ، کیڑے مکوڑے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے جانور، سمندر کی مچھلیاں، کس کو کیا چاہیے. اگر ان سارے کھانے والوں کی صرف لسٹ ہی آپ بنا لیں نا تو کتنا ہوگا نمبر، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور پھر کچھ ایسی مخلوق ہے جس کا ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور روز کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ ایسی مچھلی سامنے آئی ہے اور ایسا پرندہ دیکھا گیا اور ایسے زمین پہ چلنے پھرنے والے جاندار دیکھے گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس نے ایسی تقسیم کی ہے کہ جو ایک چیز کھاتا ہے وہ دوسرا نہ کھائے. اور ان کی آپ لوگوں نے سائنس میں تقسیم بھی پڑھی ہوگی کہ کچھ گھاس کھاتے ہیں، کچھ گوشت کھاتے ہیں. یہ تقسیم بھی اللہ نے کر دی. اگر سارے گوشت خور ہوتے تو کیا بنتا، اگر سارے دودھ مانگتے تو پھر کیا ہوتا، سارے سبزی خور ہوتے تو کیا ہوتا، زمین چٹ کر جاتی. اور کچھ کا کھانا افضل ہے اور کچھ کا سیکنڈ کلاس ہے اور کچھ کا اس سے بھی لو ہے، کچھ صرف زمین کی صفائی کے لیے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری تقسیم اس رب کی ہے، لیکن روزی وہ سب کو دے رہا ہے، تبھی زندگی قائم ہے. اگر روزی نہ دے تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَائِمُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِالتَّدْبِيرِ وَالتَّصْرِيفِ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الَّذِي يُعْطِي كُلَّ إِنسَانٍ وَطَيْرٍ وَحَيْوَانٍ قُوتَهُ عَلَى مَمَرِّ الْأَوْقَاتِ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی قائم ہے، یعنی نگرانی کر رہا ہے، علی جمیع المخلوقات، ساری مخلوق کی. کس طریقے سے؟ بالتدبیر، تدبیر کے ساتھ، یعنی پلاننگ بھی اسی کی ہے، وہ تصریف اور پھیرنے، کس کو کہاں کیا دینا ہے اور کون سی چیز وہاں سے اڑا دینی ہے.
کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہوائیں اڑا لیتی ہیں، ایک وقت تک ایک خاص جگہ پر رہتی، پھر وہاں سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے، چلا جاتا ہے. ایک کھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چلا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا آ کے وہی چیز کھاتا ہے، پھر تیسرا کچھ اور کھاتا ہے. تو یہ تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اس کو گھمانا. الوہاب الرزاق، وہ جو عطا کرنے والا ہے، بہت رزق دینے والا ہے. الذی یعطی کل انسان، وہ جو عطا کرتا ہے ہر انسان کو. وطیر، اور پرندے کو. وحیوان، اور حیوان کو. قوتہ، اس کی روزی. علی ممر الاوقات، اوقات گزرنے کے ساتھ ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری غذائی جو نیڈز ہیں وہ بھی ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. سردیوں میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ گرمیوں میں کیا کھاتے ہیں؟ اور اسی طرح بچپن میں کیا کھاتے ہیں، جوانی میں کیا کھاتے ہیں، بڑھاپے میں کیا کھاتے ہیں، بیماری میں کیا کھاتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو ہم کھا رہے ہیں نا، اور پھر ساتھ عقل بھی دی ہے. تو یہ ساری پلاننگ اللہ کی. یعنی جانور کے لیے پھر بہت لمیٹڈ چوائس ہے، لیکن ہمارے لیے تو بہت زبردست چوائس ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں. تو یہ تصریف اور پھر تدبیر، یہ سب کچھ اس میں آ جاتی. اور یہ صرف انسان نہیں بلکہ طیر اور حیوان، ان سب کے لیے یہی ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَمُدُّ هَٰذِهِ الْخَلَائِقَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا جَعَلَهُ قَوَامًا لَهَا. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے، یمد، جو عطا کرتا ہے، مدد دیتا ہے، یعنی دے رہا ہے، گیونگ. هَٰذِهِ الْخَلَائِقَ، اس مخلوق کو، فی کل وقت، ہر وقت میں. بما جعلہ، وہ چیز جس کو بنایا اس کو، قوام اللہ، ان کی زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ. یعنی جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے زندگی قائم رکھنے کے لیے، وہ سب ان کو دیتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، اور کیا کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں؟ نہیں، شیلٹر کو نہیں، زندگی قائم رکھنے کے لیے ہوا، پانی، سورج کی روشنی، آکسیجن ہوا میں ہی آ گئی. صرف کھانے کے اوپر فوکس کی، لباس وغیرہ نہیں. کھانے کے زمین، سوئل. جی بالکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور پھر کھانے کے اندر کچھ لیکوڈز ہیں، کچھ سالڈز ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ فروٹس ہیں، کچھ سبزیاں ہیں. بیلنسڈ ڈائٹ کے اوپر کتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب عطا کون کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور ہم آنکھیں بند کر کے کھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نقص نکالتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، خوش نہیں ہوتے اور شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اتنی ورائٹی صرف ایک فروٹس کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، ویجیٹیبلس کے اندر دیکھ لیں، میٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ورائٹی ہے. اور پھر یہ کہ ہر چیز ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، تو اس کے لیے دوسری آپشنز ہیں. پروٹین جو ہے وہ صرف میٹ کے اندر نہیں ہے، دالوں میں بھی ہے. اگر ادھر سے نہیں کھا سکتے تو وہ کھا لیں. تو میٹ سوٹ نہیں کرتا تو دوسری طرف. اسی طرح منرلس کی ضرورت ہوتی ہے جسم میں انسان، وہ کہاں کہاں سے عطا کرتا ہے. تو روزی کے اندر اگر ایک دن میں بھی ہم دیکھیں کیا کچھ کھاتے ہیں، ایک غذا کے اندر ایک سالن جو آپ پکاتے ہیں، صرف اس کے انگریڈینٹس آپ دیکھیں، کیا کیا مسالے، تھوم، لہسن، پیاز، مرچ، ٹماٹر، گھی، پانی، صرف ایک غذا کے اندر کیا کچھ مزید شامل ہوتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے، کچھ تو صرف ٹیسٹ، خوشبو اور لذت کی ساری باتیں. مجھے 2 سال پہلے موریشس جانے کا اتفاق ہوا. تو موریشس میں ہم لوگ ایک پارک میں گئے، نیشنل پارک میں، جہاں پر مختلف طرح کے درخت تھے، جیسے کالی مرچوں کا درخت ہے، پھر دال چینی کے درخت، پھر لونگ کے. بچپن سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں لیکن ان کے درخت نہیں کبھی دیکھے تھے. تو اتنی حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے کتنے خوبصورت درخت پیدا کیے. پھر انسان کو عقل دی، پھر انسان نے وہ چیزیں پریزرو کی، جب وہ سوکھے پھر وہ استعمال میں آئے. اور پھر ہمیں بتایا کہ کتنا اس کو ڈالنا ہے، یہ نہیں ہم لونگ کی ہنڈیاں پکا کے رکھ دیں. یہ سارا کچھ کیسی تدبیر ہے جو اللہ نے کی، اور پھر انسان کے دل میں الہام کی، اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے المقیت، الرزاق، الوہاب ہونے پر دلیل ہے. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ کسی علاقے کے لوگ کچھ پسند کرتے ہیں، کسی علاقے کے لوگ، صرف ایک پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک گوشت پکانے کے کتنے طریقے ہیں.
کیا کیا ویرائٹی ہے, کوئی کیسے پسند کرتا ہے, کوئی کیسے. اور پھر طبیعت کے اندر اس چیز کی طلب ہونے لگتی, کریونگ ہونے لگتی ہے جس کی باڈی کو ضرورت ہوتی. پھر اگر کوئی یہاں سے کہیں ابراڈ جا کے رہنا شروع کر دینا تو بس کا چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اس کا جو ہو رہا ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ایٹ دیٹ. ہاں وہ پیچھے سے یاد کرتا رہتا ہے کہ وہ چاہیے, چھلی کھانی تھی, اور جو پٹھان بابا لاتے تھے وہ والی زیادہ اچھی. چلیے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری مخلوق کو ہر اس چیز کی مدد عطا کر رہے ہیں جو اس کی زندگی کو قائم رکھے. فَإِذَا أَرَادَ مَوْتَ شَيْءٍ مِّنْهَا, پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی موت کا, حبس عنہ, تو اسے روک لیتا ہے. حبس عنہ, اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے. ما جعلہ, جو بنایا اس کو, مادۃ لبقائہ من القوت, اس کی بقا کا مادہ اس کی روزی میں سے, یعنی اسی چیز کو روک دیتا ہے. کل تک جو چیزیں زندگی دے رہی تھی, صحت دے رہی تھی, اب بیماری کے بعد وہی چیزیں موت کا ذریعہ بنتی ہیں. کبھی نمک چھٹ جاتا ہے, اور کبھی میٹھا چھٹ جاتا ہے, اور کبھی گھی چھٹ جاتا ہے, اور کبھی فوڈ میں سے کئی آئٹم جو ہوتے ہیں ان کی الرجیز ہو جاتی ہیں, وہ چھٹ جاتی ہیں, اور مرنے کے قریب تو پھر سارا ہی کھانا چھٹ جاتا ہے. پھر تو اس سے پہلے آپ کو کس سے فیڈ دے رہے ہوتے ہیں, پائپس کے تھرو دے رہے ہوتے ہیں, انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں. فَيَهْلَكُ بِإِذْنِهِ, تو اسی کے اذن سے ہلاک ہو جاتا ہے. جب تک اس نے چاہا انسان نے کھایا, اور جب اس نے چاہا روک دیا. جی آپ کچھ کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کی جو بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر روزی جس کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہے اس کریچر کو اس طرح پہنچا دیتے ہیں, تو مجھے یاد آیا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی روٹی کی کہانی. تو اس میں وہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم لوگ آرام سے مطلب بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ اور روٹی سالن کے ساتھ کھا لیتے ہیں, لیکن پہلے کیسے کسان جو ہے وہ بیج اگاتا ہے, پھر اس کو پانی دیتا ہے, پھر وہ کومپلیں بنتی ہیں, پھر گندم کی ٹہنیاں بنتی ہیں, پھر وہ دانوں سے الگ ہوتا ہے, پھر اس کے چھلکے اترتے ہیں, پھر وہ گرائنڈ ہوتا ہے, پھر چکی میں جاتا ہے, پھر آٹا بنتا ہے, پھر وہ لوگ خریدتے ہیں, پھر وہ گوندا جاتا ہے, پھر روٹی بنتی ہے, پھر پیڑا بنتا ہے, پھر آگ جلاتے ہیں, پھر بیلتے ہیں, پھر اس پہ ڈالتے ہیں, پھر پکاتے ہیں, اسے پلاتے ہیں, پھر کپڑے میں رکھتے ہیں, پھر لے آتے ہیں. تو واقعی ہم بالکل دھیان نہیں دیتے اور مطلب اس طرح کھا لیتے ہیں کھانا, اور کس طرح پہنچتا ہے تو اس کے اوپر نہیں سوچتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھی تھی نا 50,000 سال پہلے مخلوقات کے پیدا کرنے سے, انشاءاللہ کل تقدیر کا چیپٹر آ رہا ہے. تو مجھے یہ حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ آج جو میں کھا رہی ہوں اس کو مجھ تک پہنچانے کی پلاننگ اللہ نے اس وقت کی تھی. میں تو آج کھا رہی ہوں نا, لیکن یہ جو میں کھا رہی ہوں یہ پیدا کہاں ہوا, بنا کہاں. اب مجھے کچھ پتا تھا 1 مہینہ پہلے, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آج کے دن پشاور میں ہوں گی اور یہ پیوں گی یا یہ کھاؤں گی, لیکن اس کو سب علم تھا, سب اس کی پلاننگ میں تھا. ہمیں تو خود نہیں پتا کل ہم کیا کھانے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. ہم تو اتنے جاہل ہیں اپنے بارے میں. اور پھر بعض اوقات ہم ایک چیز پکا کے رکھتے ہیں, وہ ہمارے پہنچنے تک ختم ہو چکی ہوتی ہے, پھر ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں. یعنی جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے آج ہم یہ کھائیں گے, کبھی فیملی والوں کے ساتھ پلاننگ ہوتی ہے کہ وہاں جائیں گے یا کچھ اور کریں گے, لیکن کس طرح وہ اچانک چینج ہو جاتی ہے. اور کس طرح آپ کھا رہے ہوتے ہیں اچانک کچھ اور پہنچ جاتا ہے, اور جو کھا رہے تھے آپ اسے چھوڑ کے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیسے کیسے اللہ رزق دیتا ہے اور کیسے کیسے ضروریات پوری کرتا ہے انسان کی. یہ ہے المقیت. انسانوں کو اگر یہ پلاننگ دی جائے صرف ایک شہر کی یا صرف ایک گھر کی بھی, تو روز یہی مسئلہ نہیں حل ہوتا آج کیا پکانا. یونیورسل مسئلہ مینیو نہیں بن کے دیتا. وتھ میکسیمم پاورز کے ساتھ میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارینجمنٹس کیے تھے فوڈ کے لیے, اور جو مچھلی نے کہا کہانی سے اللہ مجھے صحیح. ہاں بولیے. استاذہ مجھے شوگر ہے اور آم مجھے بہت پسند ہے, تو جب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ یہ تو نے ہم پہ حرام چیزیں تو ہم اس سے بچ رہے ہیں, یا اللہ تو یہ حلال چیزیں جو ہیں ہم پہ حرام نہ کر. میری شوگر لو ہو جاتی ہے, میں بہت ساری بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. واللہ عز وجل هو الغنی الکریم المعطی الخلق اقواتهم
الصغیر والکبیر والقوی والضعیف والناطق والصامت والذاکر والغافل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. واللہ اور اللہ عز وجل جو عزت اور جلال والا ہے، هو الغنی وہی بے نیاز ہے، الکریم کرم کرنے والا، المعطی عطا کرنے والا، الخلق مخلوق کو، اقواتہم ان کی روزیاں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کو روزی عطا کرتا ہے. کس کس کو؟ الصغیر والکبیر، ترجمہ کریں، الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے کو، والقوی والضعیف، طاقتور اور کمزور کو، والناطق والصامت، بولنے والے کو اور چپ کو بھی. دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو بول کے نہیں مانگ سکتا، وہ رو کے اور کس طرح اپنا مطلب بیان کرتا ہے اور اپنا کھانا کھا لیتا ہے. حتیٰ کہ آپ چھوٹے بچوں کو آبزرو کریں تو مجھے سب سے دلچسپ وہ وقت لگتا ہے جب وہ دودھ پینے سے سالڈس پہ آتے ہیں تو کس طرح وہ اپنی پسند اور ناپسند بتاتے ہیں. وہ ماں ایک چیز کھلانے لگتی ہے تو آگے سے دھکیل دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانی، اور دوسری چیز کہیں اور بھی رکھی ہوگی تو ادھر ہاتھ ماریں گی کہ وہ کھانا ہے. اتنا دلچسپ منظر ہوتا ہے نا وہ. تو میں کہتی ہوں نہ ان کے منہ میں زبان ہے اور نہ یہ اپنی پسند بتا سکے. ان کو کہاں سے خوشبو آتی ہے وہ کھانے کی اور یہ نہ کھانے کی، اور نہ بول کے بھی سارے مطلب سمجھا دیتے ہیں، اور ماں سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہے اور وہ دے بھی رہی ہوتی ہے. حیرت ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ ناطق اور صامت، جو بولتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور جو چپ ہے اسے بھی مل جاتا ہے. والذاکر والغافل، ذکر کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، جو اس کا نام لیتے ہیں کھانے پہ اس کو بھی دیتا ہے، اور جو کبھی نہیں لیتے ان کو بھی کھلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے اس کا رزق، یعنی اللہ کے ذمے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی، حتیٰ کہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ بھی اپنا رزق پا لیتے ہیں. اور اس سارے کے بعد یہ جو آتے ہیں نا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز ریکارڈ میں ہے اللہ کے. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. ہر چیز اللہ کے ریکارڈ میں. کس نے کیا کھایا، ڈاکٹر سے کبھی پوچھتے نا، اچھا یہ صبح سے لے کے اب تک کیا کھایا بتائیں. تو مریض کی تشخیص کرنے کے لیے اس کی فوڈ کو بھی چیک پہ رکھتے ہیں کہ کیوں شوگر بڑھی یا کیوں کوئی مرض زیادہ یا کم ہوئی یا کس چیز کی ڈیفیشنسی. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی سب کا ریکارڈ رکھیں گے. اسی لیے قیامت کے دن ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اچھے عمل ہیں نا، یہ سارے ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹی سی نعمت کو جو اس نے ہمیں دی وہ کہیں گے کہ تم اپنا حق وصول کر لو. ایک نعمت اپنے بدلے میں سب نیکیاں اٹھا لے گی اور باقی ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا جنت میں جانے کے لیے. تو صرف اللہ کی رحمت ہے جو لے کر جائے گی. ہم جو کچھ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں دے کچھ بھی نہیں رہے. وقد قدر اللہ سبحانہ جمیع الارزاق والآجال والآمال لجمیع الخلائق، وقدر اقوات اہل الارض وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر والحبوب والمنافع والتجارة. وقد قدر اللہ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تقدیر میں رکھا، یہ اندازہ کر رکھا ہے سبحانہ و تعالی نے، جمیع الارزاق، سارے رزقوں کا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ گندم زیادہ اگتی ہے بنسبت ٹماٹروں کے، اور ہر ملک کے اندر جو اسٹیپل فوڈ ہے زیادہ اگائی بھی جاتی ہے اور اگتی بھی کثرت کے ساتھ. یعنی تھوڑی سی بھی اگائیں تو زیادہ اگ جاتی، ایک دانے سے 700 دانے اگ جاتے ہیں. اب ایک ٹماٹر کی ٹہنی سے 700 ٹماٹر نہیں لگتے، لیکن جو انسان کو ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق پیدا کر دیتا ہے. والآجال، اور موت بھی، کہ کب کس نے ختم ہو جانا ہے اور اس کا سٹاپ کر دیا جائے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایک ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو اچھا کون جا رہا ہے تو اس کا سٹک آف کر دیتے ہیں، اب یہ آؤٹ ہے، اب اس کا کھانا نہیں پکے گا. تو چند لوگوں کی گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آج فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی، تو آج کیا پکانا ہے، آج تو صبح والا ہی کام آ جائے گا. تو یہ تو ہمیں گھر کے لیول پر بھی، اور کتنی دفعہ فوڈ بچ جاتی. آپ سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے اندر سے اگا رہا ہے اتنا ہی جتنا اس کو پتا ہے اس سال اتنے لوگ مر جائیں گے، اتنے اور پیدا ہوں گے.
ان کو کیا چاہیے ہوگا, کون سی چیز کتنی اور اگ جانی چاہیے تاکہ سب کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ اس وقت دنیا میں جو فوڈ کی قلت ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ نے نہیں اگایا, اس کی تقسیم ٹھیک نہیں, جو بندوں کے ہاتھ میں آ گئی وہ غلط ہے. وقد قدر اللہ سبحانہ وتعالی جمیع الارزاق والآجال والاعمال, اور اعمال بھی لجمیع الخلائق, ساری مخلوق کے لیے, یعنی ساری مخلوق کیا کیا کام کرے گی. وقدر اقوات اہل الارض, اس نے مقدر کی زمین والوں کی روزیاں. وما يصلح لمعایشہم, اور جو درست ہے ان کی زندگی کے لیے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے. دوائیاں وغیرہ بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا, وہ بھی پیدا کر دیں. من النبات والشجر والحبوب, نباتات میں سے ویجیٹیشن, درختوں پر جو اگنا ہے, والحبوب اور دانے وغیرہ, والمنافع اور نفع کی چیزیں, والتجارت اور تجارت کی. یعنی انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی, چاہے وہ پودے ہوں, درخت ہوں, دانے ہوں, غلہ ہو, فائدے کی چیزیں ہوں, تجارت ہوں, وہ سب ان کو پرووائڈ کر دی. وجعل فی کل بلدۃ ما لم یجعلہ فی الاخری, اور بنایا ہر شہر یا ملک میں جو نہیں بنایا کسی دوسرے میں. یہ تقسیم بھی کر دیا. آپ دیکھیے مینگوز کہاں اگتے ہیں, ہر شہر میں اس کوالٹی کے نہیں اگتے جو ملتان اور رحیم یار خان میں اگتے ہیں. اورنجز کہاں اگتے ہیں, سرگودا میں جو ہوتے ہیں وہ پشاور میں شاید نہ ہو. پشاور میں جو چیزیں اگتی ہیں وہ ہو سکتا ہے ایبٹ آباد میں نہ اگے. تو یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, اس کی بھی وجہ بتا رہے ہیں. من المنافع والمکاسب والثمار, نفع کی چیزیں, کاروبار, مکاسب ہوتا ہے کمائی وغیرہ کا ذریعہ جو ہوتا ہے, اور پھل وغیرہ. ایسا کیوں کیا کہ ہر علاقے میں اختلاف رکھا مختلف چیزوں میں, کہیں کچھ اگایا کہیں کچھ. جی ہاں, لِيَعِيشَ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ بِالتِّجَارَةِ وَالْأَسْفَارِ مِن بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ, تاکہ زندہ رہے ان میں سے بعض کے ساتھ تجارت کے ذریعے, سفروں کے ذریعے, ایک شہر سے دوسرے شہر, یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھر آنا جانا, پھر ٹرانسپورٹ ہوگی, پھر ان کے بزنس بنے گا. اس رزق میں بھی لوگوں کا رزق رکھتی ہے, اس میں بھی لوگوں کا رزق رکھتی ہے, زیادہ رزق بھی, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات, اور ایک دوسرے کو جان نہ پہچان. کمیونیکیشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل. اور یہ قدیم زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اب یہ جو سورت قریش ہے, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, کہ وہ بزنس کرتے تھے, گرمیوں میں ایک طرف جاتے, سردیوں میں دوسری طرف جاتے, اور آج تک دنیا میں ہوتا ہے, اور ہر علاقے میں ہو رہا ہے. ملک کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں. اور جیسے سعودی عرب میں جاتے ہیں تو وہاں پر پاکستانی فروٹس بھی ہوتے ہیں, اور علاقوں کے فروٹس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں, اور جتنے جتنے وسائل جہاں زیادہ ہے وہاں اتنی ویرائٹی زیادہ ہے. موسم کی کیفیات کے مطابق بھی چیزیں اگتی ہیں. فَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ, اور اس سے حاصل ہوتے ہیں منافع یعنی پروفٹس, اور مصالح دینیہ و دنیویہ, دینی اور دنیاوی فائدے. یعنی انسان اس سے کئی قسم کی دینی اور دنیاوی فائدے, کیونکہ تجارت کے ساتھ ساتھ انسان اسلام کی بھی تبلیغ کر سکتا ہے نئی نئی جگہوں پر جا کر. ما لا يعلمه الا اللہ العلیم الحکیم, جو نہیں جانتا اس کو مگر اللہ ہی جو جاننے والا حکمت والا ہے. قال اللہ تعالی عن الارض, اللہ تعالی نے زمین کے بارے میں فرمایا ہے, وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين, اور بنائے اس میں پہاڑ اس کے اوپر, اور برکتیں ڈالی اس میں, اور اندازہ رکھا اس میں اس کی روزیوں کا 4 دنوں میں, سواء للسائلین, برابر ہے مانگنے والوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی تو یہ ساری چیزیں 4 دن میں بنا دی تھی. جو کچھ ہمیں لیسن ایک ملتا ہے ٹیم ورک کے لیے نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ایبلٹیز دی ہوتی ہیں. کوئی ٹیکنالوجی میں بہت اچھا ہو سکتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے علمی اعتبار سے اس طرح سے نہ کمانڈ رکھتا ہو, اور کوئی ہو سکتا ہے کہ گفتگو میں بہت اچھا ہو اور رائٹنگ میں نہ ہو. تو جب یہ لوگ مل کے کوئی کام کریں اور صحیح, جسے کہتے ہیں نا کہ جسد واحد کی طرح, تو پھر جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ زبردست. اس وقت آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ممالک کے اندر جیسے امیگرینٹس ہوتے ہیں, اب کینیڈا میں تقریباً 150 ملکوں کے لوگ ہیں, اور ہر ملک کے لوگوں کی ایک خاص کوالٹی ہوتی, اور
وہ کام کرتے ہیں. مثلا کسی ملک کے لوگ کنسٹرکشن کا ورک کرتے ہیں, کہیں کے لوگ کلیننگ کا کام کرتے ہیں, کہیں کے لوگ بہت آگے ہیں الیکٹرک ورک میں, کہیں کے لوگ دکانیں کھولنے اور سبزیاں اور گروسری میں اچھے ہیں. اس سے دبئی کے اندر جو لوگ آپ میں سے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں. ایئرپورٹ سے ہی اتنی شکلیں نظر آتی ہیں ڈفرینٹ, کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے. خصوصی طور پر جب آپ کا گیٹ پاکستان کا یہ PIA کا وہ جو ہوتا ہے نا بالکل آخر میں ہوتا ہے, تو آپ کو سارے گیٹس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں, ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ بامبے فلائٹ جا رہی ہے, فلانی جگہ جا رہی ہے, فلانی جگہ, اور ایک ایک رنگ آپ کو, کوئی کالا کوئی گورا کوئی سفید, کوئی کہیں ایک جگہ پر آ کے کینیا کی فلائٹ ہوتی ہے تو وہ جگہ دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے, سب کالے 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 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کہیں یورپ کی فلائٹ جا رہی ہوتی ہے تو وہاں دیکھتے ہیں تو گورے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اتنی ورائٹی, اور یہ سارے لوگ کہاں ہیں, وہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ترقی کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے نا, جب ڈفرینٹ مائنڈز اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی ایکسپرٹیز حاصل کر لی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مساج انڈسٹری جو ہے وہ ساری کس کے پاس ہے, تھائی لینڈ اور انڈونیشین, فلپینوز بھی. میں سوچتی ہوں کہ ان کے جسم بالکل مختلف ہیں, یعنی بالکل اسمارٹ, چھوٹے 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 چھوٹے, اور اتنے دل لگا کے وہ اپنا وہ کام کر رہے تھے جسے اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے بنایا ہوا ہے. ان کا ملک اس کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. کہیں سے ڈاکٹرز بہت اچھے آتے ہیں اور کہیں سے انجینئرز بہت اچھے آتے ہیں اور کہیں سے کسی اور طرح کے لوگ اچھے آتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بھی کر دیا اور ایک دوسرے کے لیے سخریہ بنایا ہے, مسخر کیا ہے اور روزیوں کا سامان بنایا اس طرح. جی تو زیادہ تر مزدور جو تھے وہ پاکستان کے اور جو ہوٹلز ہوتے تھے وہ پنجاب سے جو مٹھائی کی دکانیں ہوٹل سے. جی, پنجابی لوگ ہوٹل اور مٹھائیوں کی دکانیں اور کھانے پکانے, اور زیادہ تر پاکستانی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح دبئی والے میں نے دیکھا کہ بہت پشتو اسپیکنگ جو ہے گارڈنرز, ٹیکسی ڈرائیورز, یعنی ہارڈ ورک کرنے والے. ابھی سعودی عرب میں ہم گئے تو وہاں پر ڈیزرٹ میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر ان کا ایک کھیت تھا, کھجوروں کا مزرعہ انہوں نے بنایا تھا. تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک کپل رکھا ہوا پاکستانی ہے اور اس سے پشتو اسپیکنگ ہے, اور وہ کافی سالوں سے ہمارے پاس بس یہاں رہ رہے ہیں. وہ ہمارا کھیت لک آفٹر کرتے ہیں, اور وہ لوگ خود تو چلے جاتے ہیں, پھر بعد میں وہی اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہی رہ رہے ہیں, وہی ایک طرح سے مالک بنے ہوئے, جیسے چاہیں اس کو چلائیں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مختلف جسم دیے ہیں انسانوں کو, مختلف طرح کے کام کرنے کے سوچ دی ہے, اس کے مطابق اسٹیمنا دیا ہے, اور پھر وہ کام کر سکتے ہیں. یہ انسان کی پھر عقل کے اوپر ہے کہ کس طرح ہیومن ریسورس کو استعمال کرتا ہے. دینی اور دنیاوی فائدے نا, جب ہم دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ جگہ ہوتی ہے, ادھر کے درخت جیسے آپ خود بتا رہی تھی, پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی کریشن دیکھ کے پھر پیار دل میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ. اس طرح بھی ہمیں ایک دینی فائدہ ہوتا ہے. بالکل, جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ گواہی دے گی, تو اس طرح ہمارا دنیا کے علاوہ دینی فائدہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. بالکل. اب دیکھیں اسی طرح سورج کبھی کہیں نکل رہا تھا, کبھی کہیں, اب یہ اٹھ گئے, اب یہ اٹھ گئے, اب یہ اٹھ گئے, اب یہ اٹھ گئے, اب یہ سو رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, ان کے کھانے کا وقت ہو گیا اور ان کے ریٹائرنگ کا وقت ہو گیا. تو یہ سب کچھ پلاننگ اور یہ ترتیب کہ کس وقت کہاں سے سورج جائے گا, کہاں سردی ہوگی, کہاں گرمی ہوگی, کہاں کیا اگے گا نہیں اگے گا, وہاں کیسے رزق پہنچے گا, یہ ساری پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. واللہ عز وجل خالق الاقوات کلھا, اللہ عز وجل ساری روزیوں کو پیدا کرنے والا ہے. جعل سبحانہ لکل مخلوق من المخلوقات قوتا یناسبہ, جعل بنایا سبحانہ اللہ تعالیٰ نے, لکل مخلوق ہر مخلوق کے لیے, من المخلوقات مخلوقات میں سے, قوتا روزی, یناسبہ جو اس کو مناسب ہے, یعنی اس کی مناسبت سے اس کے لیے پیدا کی. فالابدان قوتها المأکول والمشروب, جسموں کی روزی کھانا اور پینا ہے, فوڈ اینڈ ڈرنک. مأکول جو کھایا جاتا ہے اکل سے, مشروب جو پیا جاتا ہے. والارواح اور روح, قوتها العلوم الالہیۃ والذکر, ان کی روح کیا ہے, الہی علوم اور ذکر. ہم سب کی آج کل روح کتنی سیراب ہے نا, الحمدللہ, کیونکہ وہ الہی علوم ہمیں مل رہے ہیں اور ذکر. والملائکۃ اور فرشتے, قوتها التسبیح والتقدیس للہ, ان کی روزی تسبیح اور تقدیس ہے. وہ صرف سبحان اللہ پڑھتے اور ان کو بھوک نہیں لگتی. کتنے مزے ہیں. جی, وہ جب
دجال کے فتنے کا ذکر آتا ہے نا، تو اس میں یہ کہ اس وقت دن سال کے برابر ہو جائے گا اور بہت سے اور مسائل ہوں گے. تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت کھائیں گے کیا؟ کہ وہ جو فرشتوں کی روزی ہے، ذکر. اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو بعض اوقات زہریلے مادے بھی اندر چلے جاتے ہیں. کس طرح اس نے ہمارا لیور بنایا تاکہ وہ ہر ایسی چیز کو ہارملیس بنا دے. فسبحان العلیم الخبیر، پاک ہے وہ جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. المقیت لعبادہ، اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے. الحافظ لہم الشاہد لاحوالہم، ان کا محافظ ہے اور ان کے احوال پر گواہ ہے. یعنی دیکھتا بھی رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون بسم اللہ پڑھتا ہے کھاتے وقت، کون الحمدللہ کہتا ہے، اور کون کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کون اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں فروٹس کو اور سیڈ لیس چیزیں بنا رہے ہیں، اب یہ بھی سب اللہ کی نگاہ میں ہے کہ کون کس وقت میں سب چیزوں میں سے کر کون رہا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کون کھانا پکاتا ہے اور کون نہیں پکاتا، اور کون کھلانا چاہتا ہے اور کون نہیں کھلانا چاہتا، اور کون کس دل سے کھلاتا ہے، کون پکا کے جلاتا نہیں، یہ سب بھی اس کی نظر میں ہے. سارا میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اسپین میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے لا ٹومیٹینو، جس میں کہ وہ سب لوگ اسٹریٹ میں اپنی آ جاتے ہیں، پورے پورے ان کے ٹرک ہوتے ہیں ٹومیٹوز کے، اور وہ ایک دوسرے کے بٹے ہیں، اور وہ ہر سال ہوتا ہے. وہ میڈیا اس کو پوری کوریج دیتے ہیں، اور بلکہ پچھلے سال لاہور میں بھی اسی کی دیکھا دیکھی انہوں نے کیا. وہ ٹائم کے ٹائم صرف ضائع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے چوکھے مارتے ہیں. گندی چیزیں، گندی عمارتیں گندی، اور انسان بھی گندے، لت پت گندے، اور بڑا اس کو کیا جاتا ہے، بڑا لوگ کہاں کہاں سے جا کے اس یعنی فیسٹیول کس طرح رزق کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ سب بھی اس کے اس کے باوجود ان کو اور دے دیتا ہے. اور پھر جو رزق کو ضائع کرنا ہے یہ بھی ایک جرم ہے. یعنی بعض علاقوں میں کھانا ضرورت سے زائد پکا لیتے اور جو اس کو کھایا اور باقی اٹھا کے سارا دن میں پھینک دیا. عقیدہ کی کلاس میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں ہے ریسورسز کو ضائع کرنا. بالکل، مجھے اتنا خوف آیا کہ ہم کتنی چیزیں ضائع کریں. بالکل. حالانکہ دوسری طرف محتاج کتنے بیٹھے ہیں لینے والے، تھوڑی سی مینجمنٹ کر لی جائے تو یہ سارا کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ ان تک پہنچ سکتا ہے. خاص طور پہ شادیوں میں جب اکٹھا ڈال لیتے ہیں اور پھر کھائے بغیر چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹک چھوٹ جاتی ہیں نا، یعنی ہمیں اپنی باڈی کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ڈیمیج کرے گی اس کو. لیکن جب گلا خراب ہوتا ہے تو خود ہی ایسی چیزوں سے دل اٹھ جاتا ہے کہ ہم کھٹا نہیں کھا رہے، کوئی آفر بھی کرے تو نہیں کھا رہے ہوتے اس وقت، یا کسی چیز سے پین ہو جاتا ہے تو خود بخود اس چیز سے ہاتھ رک جاتا ہے ہمارا، کیونکہ جو چیز نقصان دیتی ہے باڈی کو وہ باہر سے رک جاتی ہے. یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہی ہے. بالکل. اور سبحان الغنی الکریم، پاک ہے وہ جو بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے. الرقیب الشہید، نگران ہے، گواہ ہے. الذی خلق الخلائق، وہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. وتکفل بارزاقہم، اور ان کے رزقوں کی کفالت کی. من کانو، جو بھی کوئی ہیں، وحیث ما کانو، اور جہاں کہیں بھی ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، منافق ہیں، کچھ بھی ہیں، سب کو دے رہا ہے. علمہ سبحانہ محیط بکل شیء، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ورحمتہ وسعت کل شیء، اور اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. وخزائنہ مملوءۃ بکل شیء، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز کے ساتھ. وہو المقیت بکل شیء، اور وہ نگران ہے ہر چیز کا. قال اللہ تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، لیکن ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، اکٹھا ہی سارا نہیں دے دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کا کھانا ہمیں اکٹھا دے دیتا، سنبھالو، سب ضائع ہو جاتا، یا کوئی چرا لیتا، یا کتنی مشقت میں ہم پڑتے، کہیں ادھر سے ادھر جا نہ سکتے. سوچنے کی بات ہے کہ آج تک ہم نے کتنے گندم کی بوریاں کھا لی ہوں گی، یا کتنے چاول کھا لیے ہوں گے، یا کتنا دودھ پی لیا ہوگا. یہ سارا کچھ اگر اکٹھا ہی مل جاتا تو پھر کیا کرتے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. منتھلی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کو فریزر، لائٹ چلی جاتی ہے تو فریزر خراب ہونے لگتا ہے. جس میں ہم لوگ ناران کہہ سکتے ہیں، بڑے والے ڈیوائس یا کہتے ہیں
پانی کیسے اسٹور کر کے رکھا ہے. بالکل گھر سے ہی نہ نکلتا، پھر ایک بندہ یا دو لوگ حفاظت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل. پڑھنے کے لیے کوئی ایک اور بہانہ خواتین صحیح کہ کس چیز کو کتنا اتارنا ہے. یعنی وہ سارا کچھ نکال کے باہر کر دیتا تو زمین پہ بندے کہاں رہتے. صرف میرا اور آپ کا رزق تو نہیں نا، ہم سب کا ہوتا. تو پھر اور زمین کے اندر رکھا، حیرت یہ ہوتی ہے کہاں سے لے لے کے جڑیں وہ اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں اور نکال رہی ہوتی ہیں. یہ کتنی حیرت ہوتی ہے نا. یعنی زمین تو اتنی کی اتنی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ زمین سے اگر منرلز اور ساری فوڈ لے رہا ہے کوئی پودا تو وہ شرنک ہو جائے، چھوٹی ہو جائے اور نکل جائے، اس میں سے کم ہو جائے. وہ بھی کم نہیں ہوتا، وہ پھر ویسے کا تیسا ہی ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے جہاں مردے ہوں گے کسی قبرستان میں، لیکن مثلاً آپ کی اگر ایک لینڈ ہے اور اس میں سے ہر سال کچھ نکلتا ہے تو مٹی نہیں کم ہوتی نا. یعنی غذا نکل بھی رہی، یعنی اس کے مقابلے میں جو ڈھیروں ڈھیر ہم نکالتے ہیں وہ کدھر سے آتا ہے. آم کا درخت تو ایک سال آم دیتا اور ایک سال آم نہیں دیتا، ایک سال ہوتا اور ایک سال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جی یہ سکڑتی نہیں ہے، یعنی اس میں سے سالڈ چیزیں نکلتی ہیں لیکن سکڑتی نہیں. یعنی اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اس میں سے پروویژنز جو ہیں آ رہی ہیں. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے المجید، اس میں سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. اکثر ہم انسان جو ترقی یافتہ ہیں یا جو ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ انہیں باتوں میں اپنا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ اتنے سال بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہونے والا ہے، ایپل ختم ہونے والا ہے، انہیں باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہم بھی سوچ کے جب رپورٹ آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں بھائی ہمارے بچے کیا کریں گے، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارا ٹھیکا یہ سارا جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام ہے. اور بالکل وہ یہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہے. ہماری فکر کی بات یہ نہیں ہے اور ہمیں بس اپنی عبادت کرنی چاہیے. اسی کے بارے میں آگے حدیث ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے، لا تغیضها نفقۃ، خرچ کرنا اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. سحاء اللیل والنہار، فیاضی کرنے والا ہے رات اور دن کو بھی دے رہا ہے، رات کو بھی دے رہا ہے. وقال ارأیتم، اور فرمایا کیا تم نے دیکھا، ما انفق منذ خلق السماء والارض، کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے، فإنه لم يغد ما في يده، اس نے کچھ بھی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے. وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا. وبیدہ المیزان، میزان اس کے ہاتھ میں ہے. یخفض ویرفع، جھکاتا اور اٹھاتا ہے. جس چیز میں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جیسے آپ نے بولا نا کہ بیکٹیریا کی غذا بھی اللہ نے پلان کی ہوئی ہے، تو بیکٹیریا اور وائرس مطلب مائکرو آرگینزم میں بہت چھوٹے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اور سیل باڈی کا سب سے چھوٹا حصہ، سب سے مطلب یونٹ ہے باڈی کا. تو آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے یہ بھی پلان کیا ہوگا کہ کون سا بیکٹیریا کس سیل کو اٹیک کرے گا، جو کہ اتنی چھوٹی چیز ہے. اور پھر دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف بیکٹیریاز، ملینز اینڈ ملینز آف سیلز. تو یہ بھی اللہ نے پلان کیا ہوگا کہ مطلب کتنے سیلز کو وہ کریں گے. تو مطلب یو نو مائکرو لیول، امیزنگ. سبحان اللہ. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک سیل کے ڈفرینٹ پارٹس کو اٹیک کرتا ہے، اور سیل بھی کتنا مائکرو لیول پہ انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کتنی چھوٹی چیز ہے، اور اس کے لیے ایسی مخلوق بنائی کہ جو دیکھ سکتی ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، حالانکہ وہ خود چھوٹی. اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. جی آپ میں سے کچھ کہے گا کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے آپ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اناج پیدا کیا، رزق پیدا کیا اور فروٹس بنائے، تو الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اناج کے اندر جو کیڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بھی اس کی رحمت ہے. اگر کیڑا نہ ہوتا تو سارے امیر لوگ ہی اپنا کیڑا کر لیتے اور غریبوں کو کچھ ملتا ہی نہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اناج کے اندر سونڈی پیدا کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. بالکل، تاکہ تقسیم ہو.
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ میرا بھائی عصر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے جیسے دروازہ کھولا تو ہمارے گھر کہیں سے ایک بڑا سا ایگل آ گیا اندر، وہ زخمی تھا شاید، کہیں سے بھاگ کے آیا تھا، تو اس کو ہم لوگ کے اندر آتے ہی سیدھا ہم لوگ کے بیڈ روم میں چلا گیا، تو ہم لوگ کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں سے ہے، کدھر سے ہے، کس کا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا دیکھ بھال کی، اس کی تھوڑا سا بیمار تھا، اس کو ٹھیک کیا، پورے 2 ہفتے وہ ہمارے گھر آیا، اور اس کا رزق اللہ نے 2 ہفتوں کے لیے تقریباً ہمارے گھر میں لکھا تھا. صحیح، تو آپ کے گھر پہنچ گیا، ہمسایوں کے گھر نہیں گیا. جی آپ نبیلہ آپ کچھ کہیں؟ میرے خیال ایک گندم کے ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ایسی گندم پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو گندم کا بیج ہوگا وہ ایک ہی سال فصل دے گا. ان کا یہ پلاننگ ہے کہ جو مسلم کنٹری سارے ریسورسز کنٹرول کر لیے جائیں، دے گا، اور ان کی جو وہی بہت زیادہ گندم دے گا. یعنی جتنا ہمارا فرض کرے ایک بوری اتنے ایکڑ میں گندم دیتی ہے تو یہ زیادہ دے گا. تو سارے لوگ اپنے پرانے سیڈس کو ختم کر کے ان کو کراپ کرنا شروع کر دیں گے، اور ہماری روزی بھی ان کے ہاتھ میں. تازہ وہ سلسلہ ابھی سے تھوڑا تھوڑا شروع ہے. دیکھیے پھول دیتے ہیں، مالی بیج لاتا ہے، وہ صرف 1 سال بیج دیتے ہیں، نیکسٹ ایئر پھر وہ پھول ویسا نہیں ہوتا جو فرسٹ اس کا ہوتا ہے، وہ تو ابھی سے یہ کام شروع ہو رہا ہے. بالکل. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.